السلام علیکم ویورز، گیم بیٹ کے ساتھ حافظ محمد عمران آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان میں 6 سال کے بعد بین الاقوامی کرکٹ کی واپسی ہو رہی ہے۔ مارچ 2009 میں ایک ایسا افسوسناک حادثہ ہوا، سانحہ ہوا، جب لاہور میں قذافی اسٹیڈیم سے چند 100 میٹر کے فاصلے پر سری لنکن ٹیم پر دہشت گردوں نے حملہ کیا، اور اس کے بعد سے پاکستان میں نہ صرف بین الاقوامی کرکٹ بلکہ کئی دیگر کھیلوں کے بین الاقوامی مقابلوں میں بھی تعطل آیا، معطل رہے۔ پاکستان کے کرکٹ کو اس ضمن میں بہت زیادہ نقصان، مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی کرکٹ تنہا ہو کر رہ گئی۔ ملک میں بین الاقوامی کرکٹ نہ ہونے کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں، اس سے زیادہ نقصانات ہیں، اور ان نقصانات کے ساتھ ہی پاکستان کی کرکٹ کئی سال تک چلتی رہی۔ اب ایک مرتبہ سے پھر ملک میں بین الاقوامی کرکٹ کی واپسی ہو رہی ہے۔ اسی ماہ کے وسط میں زمبابوے کی ٹیم پاکستان کا دورہ کر رہی ہے، جہاں وہ لاہور میں اس دورے کے دوران اپنے 2 ٹی20 اور 3 ایک روزہ میچز کی سیریز کھیلے گی۔ یہ بہرحال ایک بڑی کامیابی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی سفارتی سطح پر، اور اس کے ساتھ ساتھ افواج پاکستان اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی یہ مشترکہ کامیابی ہے، کیونکہ آپریشن ضرب عضب کے بعد دہشت گردوں کی کارروائیوں میں کسی حد تک کمی آئی، بلکہ اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں امن و امان کی صورتحال میں بتدریج بہتری آ رہی ہے۔ اس بہتری کا فائدہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بروقت اٹھایا، زمبابوے کرکٹ بورڈ سے بات چیت کی، اور جس طرح سے بھی بین الاقوامی کرکٹ کی واپسی کے لیے فیسیلیٹیٹ پاکستان کر سکتا تھا زمبابوے کو، وہ بھی کیا ہے، اور یوں معاملات طے پائے سارے، اور پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی واپسی ہوئی۔ ابھی چند روز قبل ہی زمبابوے نے بھی یہ ٹور کنفرم کر دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے اس سے پہلے اپنی ایک پریس کانفرنس میں یہ بتا دیا تھا کہ زمبابوے کی ٹیم پاکستان کا دورہ کر رہی ہے۔ ہم نے وقت ٹی وی پر یہ خبر تیسرے مہینے میں 28 تاریخ کو دے دی تھی۔ پہلے وہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی کی امیدیں ایک دم پھر سے روشن ہو گئی ہیں۔ مئی میں زمبابوے کرکٹ ٹیم کے دورے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس وقت حافظ عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ عمران، 8 سال بعد کوئی ٹیم پاکستان کو دورہ کرے گی، اور زمبابوے کا کہا جا رہا ہے کہ زمبابوے ٹیم پاکستان کو دورہ کرے گی۔ اپڈیٹ کیجئے گا مزید اس حوالے سے۔ جی، پاکستان کرکٹ بورڈ اور زمبابوے کرکٹ بورڈ کے درمیان گزشتہ کئی ہفتوں سے دورہ پاکستان کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، اور دونوں کرکٹ بورڈز کے مابین اب تک ہونے والی گفتگو خاصی حوصلہ افزا ہے، اور زمبابوے کرکٹ بورڈ اپنے کھلاڑیوں کو، اپنی ٹیم کو پاکستان بھیجنے پر کسی حد تک رضامند ہے، اور وہ یہاں پر آ کر کھیلنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ کینیا کرکٹ ٹیم کے کامیاب دورے کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے کوشش کی تھی کہ کئی اور ٹیموں کے ساتھ بھی بات چیت کی جا سکے۔ اس میں نیپال کا بھی نام آیا تھا، نیدرلینڈ کی ٹیموں کا بھی نام آیا تھا، لیکن آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد وہ بات آگے نہ بڑھ سکی۔ لیکن اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنی کوششیں جاری رکھی، اور زمبابوے سے اس ضمن میں بات کی گئی تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو اب تک اس سے حوصلہ افزا نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ زمبابوے کی کرکٹ ٹیم پاکستان کا دورہ کرنا چاہ رہی ہے، اور پاکستان کرکٹ ٹیم نے دورے کا امکان ہے 8 سال بعد زمبابوے پاکستان کو دورہ کرے گی۔ حافظ عمران، اپڈیٹس کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔ خبر آپ نے دیکھی جو کہ مارچ کے آخر میں وقت ٹی وی پر نشر ہوئی، اور یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی۔ آج اس پروگرام میں ہم پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے ساتھ ساتھ پاکستان کا فرسٹ کلاس کا نظام، جو بنیادی ڈھانچہ ہے پاکستان کے کرکٹ کا، اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، کیونکہ ایک خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور کر رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا فرسٹ کلاس نظام جو ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے، اور وہاں پر ریجنز کی کرکٹ، علاقائی کرکٹ کو فروغ دیا جائے، اور علاقائی ٹیموں کے مابین میچز کروائے جائیں، اور ایک نیا نظام متعارف کروایا جائے۔ یہ وہ نظام ہے جس کی بات عمران خان متعدد بار کر چکے ہیں۔ حال ہی میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان کو اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو ماجد خان نے ایک پریزنٹیشن دی، جس میں انہوں نے علاقائی ٹیموں کو مضبوط کرنے اور ان کی کرکٹ شروع کروانے پر زور دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی ملکی اور غیر ملکی ماہرین نے بھی چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس حوالے سے تجاویز دی ہیں۔ ساتھ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے کرکٹرز میں فرسٹ کلاس سطح کے اوپر قوت بخش ادویات یا پھر ممنوع ادویات یا پھر درد کش ادویات کا استعمال جس طرح سے بڑھتا جا رہا ہے۔ رضا حسن ایک ایسے کرکٹر ہیں، ابھرتے ہوئے باصلاحیت کھلاڑی تھے، جن کا ڈوپ ٹیسٹ مثبت آیا ہے، اور بدقسمتی سے کوکین کا استعمال کا انکشاف ہوا ہے۔ کھلاڑیوں میں آگاہی کس طرح سے لائی جا سکتی ہے، اور اس کے
کیا وجوہات ہیں کہ کھلاڑی اس طرف جا رہے ہیں؟ ان سارے موضوعات پر گفتگو کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی جونیئر سلیکشن کمیٹی کے رکن علی ضیاء. السلام علیکم علی ضیاء صاحب, بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر اسپورٹس انالسٹ سید شعیب الدین احمد. السلام علیکم شاہ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. علی ضیاء صاحب, پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ بحال ہو رہی ہے, کس طرح سے دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال کو؟ اور آپ 2009 بھی یقیناً وہ بھی مارچ تھا, مارچ میں یہی باتیں پاکستان اور زمبابوے کرکٹ بورڈ کے درمیان چل رہی تھیں, تو مارچ سے مارچ تک کا جو سفر ہے وہ تو خاصا تکلیف دہ ہے, لیکن مارچ میں ہی پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ بحال ہو رہی ہے. مجموعی طور پر آپ اس کو کس طرح سے کتنا فائدہ مند دیکھ رہے ہیں؟ اور زمبابوے یقیناً ان کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ پاکستان میں آ رہے ہیں. دیکھیں ڈیفینیٹلی 6 سال بہت ہی مشکل تھے پاکستان کرکٹ کے لیے اور پاکستانی پبلک کے لیے بھی, کہ ہارڈلی اپنے ہیروز کو ایٹ ہوم دیکھنے پائیں. یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ زمبابوے فائنلی ایک ٹیسٹ پلینگ نیشن یہاں پہ ون ڈے سیریز اور T20 کھیلنے آ رہے ہیں. اس سے پہلے افغانستان نے سینئر ٹیم نے بھی کچھ میچز کھیلے اور انڈر 19 نے بھی کھیلے, اور اس کے بعد کینیا بھی یہاں پہ آئی, لیکن وہ اوبیسلی ایسوسیٹ ممبرز تھے. اور زمبابوے کا جو یہاں کا دورہ ہے وہ ڈیفینیٹلی PCB کی انتھک محنت, اسپیشلی چیئرمین PCB شہریار خان صاحب کا جو ڈپلومیٹک ایکسپیرینس ہے وہ کام آیا, اور پبلک کو بہت ہی اچھے میچز دیکھنے کا موقع ملے گا. جو نقصانات ہیں, ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جو ٹیلنٹ ہے وہ ضائع بھی ہوا ہے, بہت سارے کھلاڑیوں کو مواقع بھی ملے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ٹیلنٹ ضائع بھی ہوا ہے؟ دیکھیں انسپریشن ملتی ہے, ٹیلنٹ ضائع آئی تھنک کچھ سال پہلے جب ٹیمز ٹور کرتی تھیں شاید پچھلے ڈیکیڈ میں, تو سائڈ گیمز بھی ہوتی تھیں, اس سے کچھ پلیئرز جو بہت اچھا پرفارمنس دی ہوتی تھی انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں انہیں موقع ملتا تھا فردر ایک سٹیپ اوپر لینے کا, اور اس کی پرفارمنس کی بیس پہ وہ لوگ سلیکٹرز کی نظر میں آتے تھے اور پھر سلیکٹ ہوتے تھے پاکستان ٹیم کے لیے اچھی پرفارمنس دینے کے بعد. اب یہ رجحان کافی کم ہو گیا ہے. ایون موسٹ آف دا ٹیسٹ پلینگ نیشنز ایکسیپٹ جو فل سیریز ہوتی ہیں لائک ایشز ہوتی ہے یا ساؤتھ افریقن سیریز ہوتی ہے, وہاں بھی ایک آدھ میچ ہی ملتا ہے. سو آئی تھنک اس لحاظ سے تو نہیں, لیکن آئی تھنک جب ٹیمز کسی ملک کا دورہ کرتی ہیں, پلیئرز جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں, نہ صرف اوورسیز پلیئرز کو, دوسری ٹیمز کے پلیئرز کے, اپنے پلیئرز کو بھی, تو ایک انسپریشن ہے, ان کے رول ماڈلز ہوتے ہیں. وہ اسٹیڈیم میں میچز دیکھنے جاتے ہیں, ٹیلی ویژن پہ بہت زیادہ کرکٹ آتی ہے, وہ اس کو اینالائز بھی کرتے ہیں, دیکھنے سے سیکھتے بھی ہیں. آپ دیکھ لیں IPL جو ینگ پلیئرز ہیں انڈیا کے, دے آر ربنگ شولڈرز ود دی ٹاپ کلاس پلیئرز, انہی کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کر رہے ہیں. تو آئی تھنک نہ صرف ان سے انسپریشن ملی ہے ان لوگوں کو, بلکہ انہوں نے ان سینئر پلیئرز سے اور ٹاپ کلاس انٹرنیشنل پلیئرز سے بہت کچھ سیکھا ہے, پلیئرز سے بھی اور ان کے کوچنگ اور بقایا سپورٹ سٹاف سے بھی. ٹھیک ہے ویورز, ہماری گفتگو جاری ہے پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی اور دیگر معاملات پر. یہاں پر پروگرام میں وقت ایک وقفے کے بعد آئیں گے اور پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ویورز. پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی ہو رہی ہے اور یہ یقیناً اسی ماہ ہوگی انشاءاللہ, اور یہ بھی دعا ہے کہ یہ دورہ اس کا بڑا پرامن اور کامیاب انعقاد ہو, اور آئندہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو دیگر ٹیموں کو قائل کرنے میں, دیگر جو ممالک ہیں کرکٹ کھیلنے والے, ان کے کرکٹ بورڈ کے ٹاپ آفیشلز کے ساتھ بات چیت کرنے میں زیادہ اعتماد نظر آئے گا پاکستان کرکٹ بورڈ میں, اور لوگوں کو قائل کرنے میں بھی آسانی ہوگی. سید شعیب الدین احمد صاحب, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جی یہ یقیناً پاکستان کرکٹ بورڈ کی بھی کامیابی ہے, لیکن ساتھ ساتھ افواج پاکستان کی بھی بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ بحالی ہو رہی ہے؟ نہیں, بیسک میں بنیادی طور پہ تو آپریشن سربے اعظم جو ہے, اس کے بعد جس طریقے سے دہشت گردوں کو بھگایا جا رہا ہے, جس طرح سے صفایا کیا جا رہا ہے, اور جس طریقے سے بہتری آ رہی ہے پاکستان میں حالات میں, یہ سب اس کی وجہ سے ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دور میں, ابھی کچھ پچھلے سال میرا خیال ہے, ہم نے بنگلہ دیش کو بھی بلانے کی کوشش کی, ہم نے سری لنکا کو بھی بلانے کی کوشش کی. 2012 کی بات ہے جی. بنگلہ دیش تو حیرانی ہوتی ہے کہ کبھی ہمارے بڑے اچھے دوست ہوا کرتے تھے, اب اچانک پتہ نہیں ہمارے خلاف موجودہ وزیر اعظم نے اپنی قوم کا رویہ ایسا تبدیل کیا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ بھارت سے بھی زیادہ ہمارے دشمن ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بہرحال ہم ایک تھے, کبھی اب نہیں رہے, دو دوست ہیں تو دو بھائیوں کی طرح الگ الگ بھی تو ہو سکتے ہیں نا. یہ رویے جو ہیں یہ تکلیف دہ ہیں.
تو بنگلہ دیش سے بڑی امید تھی کہ ہمارے آئیں گے, ہماری کرکٹ ریوائیو کرانے میں مدد کریں گے, نہیں ہوا. سری لنکا کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں. ہماری فوج نے ان کے ملک کے اندر موجود خانہ جنگی کا صفایا کیا تھا, وہ تمام دہشت گرد ختم کر دیے تھے جو سری لنکا کا امن تباہ کیے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, وہاں سے بڑی امید تھے وہ آئیں گے, لیکن وہ نہیں آئے. بہرحال زمبابوے چاہے سب سے چھوٹا ملک ہے, اس ہماری ٹیسٹ کرکٹ میں جونیئر موسٹ ہے, لیکن بہرحال ٹیسٹ پلینگ نیشن ہے. ٹھیک, جس حالت سے بھی گزرا, اور موجودہ ورلڈ کپ میں انہوں نے بڑا اچھا کھیل کا مظاہرہ کیا ہے, تو لہٰذا تھوڑا سا محتاط ہو کے کھیلنا پڑے گا, اور ہمارا اجر بنگلہ دیش والا نہ ہو جائے. ہماری کارکردگی بھی اچھی نہیں ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہمارا بنگلہ دیش والا اجر نہ ہو جائے, اطاعت کریں. لیکن ایک سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان کے میدان پھر آباد ہوں گے. تو میری اس حوالے سے ایک ریکویسٹ ہے کرکٹ بورڈ سے, شاید ان کو سمجھ آ جائے میری بات. 1994 تھا میرا خیال ہے, چیمپئن ٹرافی ہوئی, وزیر اعلیٰ پنجاب تھے میاں منظور بٹو, ہاکی میچ تھے. اچھا, آپ ہاکی چیمپئنز ٹرافی ہاکی چیمپئنز ٹرافی کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہاکی میچز تھی, وہ 60,000 کا اسٹیڈیم ہے, بہت بڑا اسٹیڈیم ہے. 60-70 ہزار اس سے بھی انہوں نے اسٹیڈیم کے گیٹ کھول دیے, اور بلیو یو می اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا, کوئی سیٹ خالی نہیں تھی, جیم پیک تھا, لوگ کھڑے تھے. تو اگر اب ہم نے کرکٹ کا ایک شوق لوگوں میں دکھانا ہے تو براہ کرم ٹکٹ ختم کر دیں. بڑی تھوڑی سی آپ کو تھوڑی سی آمدن ہوتی ہے, اس کے لیے بلا جواز خالی رکھنا اور یہ شکل دکھانا کہ پاکستان میں کرکٹ دیکھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. چند روپے کتنے کتنے کی ٹکٹ ہے آپ کی, لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ لائن میں نہیں لگتے. آپ بے شک ان کی سے اپنا سرچ کر کے اندر گزاریں, ایک دروازے کھول دیں, آپ اتنی مہربانی کریں, ان کو سرچ کر کے وہاں تک گزارے جائیں. آپ کے خیال میں اسٹیڈیم بھر جائے گا. کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ وہ اپنے ایک دو مخصوص اسٹیڈیم رکھ لے فرسٹ کلاس کے, باقی اوپن کر دے. آپ دیکھیں, اچھا پھر ایک زمانے میں اسکول کے بچوں کو کہا جاتا تھا, ان کو بلایا جاتا تھا, تو کیوں نہیں کالج کے بچوں کو بلایا جاتا؟ آپ گیم دکھائیں. ویسے یہ کینیا کے جو میچز ہوئے تھے اس میں یہ کیا تھا, لیکن وہ اتنا زیادہ کم تھا, بہت کم تھا. آپ لیکن یہ میرا خیال ہے کہ اس میں ضرور پاکستان کرکٹ بورڈ کچھ کرے گا. جو دیکھیں یہ ضروری ہے. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. پہلی دفعہ زمبابوے آ رہی ہے, کرکٹ بہت زیادہ پاپولر گیم ہے دین ہاکی. ٹھیک ہے, اور دوسری جب 1994 کی بات ہو رہی تھی, اس وقت ہاکی کو پاپولر کرنے کے لیے سٹیپ لیا تھا اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے. کرکٹ آلریڈی کافی پاپولر گیم ہے, اور اس وقت سیکیورٹی کے بہت ایشوز ہیں. ہمیں کچھ دیر اور انتظار کرنا پڑے گا, اور یہ تھوڑا سا کیپ رکھنا پڑے گا. اور بات ٹکٹس کی نہیں ہے, بات جب آپ اوپن کر دیتے ہیں ہر چیز, تو کرکٹ بہت ہی پاپولر گیم ہے. اسپیشلی سٹارٹ میں T20s ہو رہے ہیں تو بہت ہی زیادہ رش ہوگا, اور میرا خیال ہے کہ اتنے لوگوں کو سرچ کرنے کے لیے سیکیورٹی کا انفراسٹرکچر نہیں ہوگا ایچ اینڈ ایوری آدمی کو. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات, میں اس وقت آپ فائدے اور نقصان کی بات کر رہے تھے عمران صاحب, امپورٹنٹ چیز جو سب سے زیادہ پاکستان کو جو نقصان ہوا ہے نا, وہ صرف انٹرنیشنل ٹیمز کے نہ آنے کا نہیں ہوا, کیونکہ شاید وہ ایک بائی لیٹرل سیریز تھیں یا فیوچر ٹور پروگرامز کی سیریز تھیں, اس میں بھی آمدن تھی. لیکن سب سے زیادہ نقصان انٹرنیشنل جو ICC کے ایونٹس تھے وہ نہ ہونے سے. آپ کے خیال میں علاقائی کرکٹ ہی بہتر ہے؟ یس. جی علی زیاد صاحب, دیکھیں ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا بیک گراؤنڈ میں. جب ڈپارٹمنٹل کرکٹ شروع ہوئی تو AH کاردار صاحب نے شروع کیا تھا, اور اس وقت لوگوں کے کرکٹرز کے اسپیشلی حالات بہت ہی پتلے تھے, معاشی طور پہ وہ کافی تکلیف میں تھے. ٹھیک ہے, اور بہت اچھے پلیئرز بھی اسٹرگل کر رہے تھے. سو ڈپارٹمنٹ کرکٹ نے انہیں ایک جاب اپرچونٹی پرووائڈ کی. اس زمانے میں پلیئرز جو تھے کافی حد تک ایجوکیٹڈ بھی تھے, اسکول اور کالجز جاتے تھے. ٹھیک ہے, وہ سلسلہ چلا, کافی حد تک پروفیشنل, اس ٹائم کے مطابق کافی حد تک پروفیشنل سیٹ اپ رہا ڈپارٹمنٹس کا. بٹ ود دا ٹائم ان کی پروفیشنلزم اور جاب اپرچونٹیز کافی حد تک ڈپلیٹ کر گئی. اب بہت کم ادارے ہیں جو ایکچولی آپ کو جاب دیتے ہیں, اور صرف کانٹریکٹس آفر کرتے ہیں, اچھے کانٹریکٹس آفر کرتے ہیں, لیکن کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. کیونکہ ہر کرکٹر کا ایک پیک ٹائم ہے جو شاید 4-5 سال کا ہوتا ہے, جس میں اسے میکسیمم بینیفٹ مل سکتے ہیں. جب جابس تھیں تو آبویسلی جاب کے بعد انہیں نکالا نہیں جا سکتا. آئی تھنک جہاں ادارے پوری طرح اس کا فائدہ اٹھا نہیں سکے,
کیونکہ میرا خیال ہے کہ دنیا میں ہر جگہ پہ آپ اگر کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، کرکٹ سے ریلیٹڈ بات کر لیتے ہیں، تو آئی تھنک کرکٹ کے ساتھ ساتھ آف ٹائم میں ان ڈپارٹمنٹس کو اپنے ان کرکٹ پلیئرس کو جو شاید لیس ایجوکیٹڈ تھے یا زیادہ ایجوکیٹڈ تھے، انہیں ساتھ ساتھ بینکنگ کے کورسز کروانے چاہیے تھے، کیونکہ جیسے ہی وہ کرکٹ سے فارغ ہو تو وہ ادھر اپنی جاب میں چلے جائیں۔ نیکسٹ ڈیکیڈ آیا جس میں کوچنگ آ گئی، اداروں نے اپنی گراؤنڈز بنا لی، اپنی اکیڈمیز بنا لی۔ اس وقت ایک چوائس دینی چاہیے تھی، مور ایجوکیٹڈ لوگوں کو بینکنگ کی طرف جانا چاہیے تھا، لیس ایجوکیٹڈ لوگوں کو دوسری سائڈ کرکٹ کی مینجمنٹ کی طرف آنا چاہیے تھا، کوچنگ کی سائڈ پہ آنا چاہیے تھا، یعنی اکیڈمیز کا اور ان کی گراؤنڈز اور ان کے انفراسٹرکچر کو مینج کرنے کے کورسز کروانے چاہیے تھے۔ آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو لیٹ اے ایچ کاردار نے ایک بڑا اچھا نظام شروع کیا، لیکن ہم نے اس کو وقت کے ساتھ ساتھ جن تبدیلیوں کی ضرورت تھی وہ تبدیلیاں لائے نہیں ہیں، وہ نہیں آئی۔ ایک تو یہ اداروں کا مسئلہ آ گیا، دوسرا اب ریجنز کی بات کر لیتے ہیں۔ ریجنز پہلے سٹی تھا، پھر ڈویژنز آیا، پھر ریجنز آیا، جو کہ میرے خیال میں بہت ہی اچھا سسٹم تھا، لیکن آہستہ آہستہ ریجنز کا سسٹم اچھا تھا یا ایسوسیشن؟ نہیں، جب پہلی دفعہ ریجنز کو انٹروڈیوس کرایا تو اس کا کانسیپٹ بہت اچھا تھا جنرل توقیر صاحب کے زمانے میں، لیکن آئی تھنک اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی ریجنز کو بھی انکریز کیا گیا اور اس وقت 16 ریجنز ہیں، تو شاید کرکٹ کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ کافی حد تک نیچے چلا گیا۔ اگر آپ 9 ریجنز کے کمپٹیشن والا سال نکال لیں تو آپ کو بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ کمپٹیشن نظر آئے گا، اور یہ بات ہے 2000 کی، میرا خیال ہے 2000 یا 2001 کی۔ ہم لوگوں نے جو ایک چیز ہوئی ود ڈفرنٹ ٹائمز، ریجنز کو بہت زیادہ انکریز کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریجنز میں اتنی پروفیشنلزم نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، آئی تھنک ادارے ہوں، یہ بحث بہت دیر کی چل رہی ہے، 90s کے بعد سے چل رہی ہے، بات صرف میرے خیال میں یہ ہے کہ ویدر ادارے ہیں یا ریجنز ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ایک دفعہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا، ہارڈ ڈیسیجنز لینے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، اور آئی تھنک 5 ایئرز بیک یا 10 ایئرز پیچھے جب یہ آلریڈی بحث شروع ہو گئی ہوئی تھی اور لاتعداد کانفرنسز ہوئی ہیں، آئی تھنک پی سی بی کو اس وقت کوئی کوڈ آف کنڈکٹ اینڈ رولز اینڈ ریگولیشنز ڈیوائز کرنے چاہیے تھے جو ود ان 5 ایئرز ڈپارٹمنٹس کی جو رسپانسبلٹیز تھی وہ کیا تھیں اور انہیں کیسے فلفل کرنا ہے، اور ریجنز یا ایسوسیشنز کی جو ذمہ داریاں ہیں اور ان کا رول جو ہے وہ کیا ہے اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو کیسے پورا کریں گے۔ انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ نہ تو ایک رول، ایک ماڈل ڈیوائز کیا گیا فار دی ڈپارٹمنٹس، ٹھیک ہے، جو کہ پرفیکٹ اف ناٹ پرفیکٹ لیکن پرفیکشن کے قریب ہوتا، جو بیسک پروفیشنلزم لاتا، ناٹ اونلی ان دا پلیئرز بٹ آلسو ان دا مینجمنٹ آف دا بینک آلسو، جو اسپورٹس ڈپارٹمنٹ میں تھے، اور اس کا تھوڑا سا پروفیشنلزم آپ کو گیم میں بھی نظر آتا، اور ریجن کے لحاظ سے بھی یہی ہے یا ایسوسیشن کے لحاظ سے بھی یہی ہے۔ اس میں جب یہ ان کو اداروں کو ذمہ داری سونپی گئی تھی تو اس میں یہ شامل تھا کہ یہ اپنے اپنے گراؤنڈز بنائیں گے، ٹھیک ہے، اپنی ٹیموں کے لیے تیار کریں گے، مختلف شہروں میں بنائیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ مختلف شہروں میں انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو جائے۔ ان میں سے انہوں نے پہلے 20-25 سال کچھ بھی نہیں کیا، 5 گراؤنڈز کا، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ بڑی لیٹ آئے، اس کے بعد کراچی میں پہلا گراؤنڈ بنا جہاں پہ ٹیسٹ بھی کرایا گیا، ٹھیک ہے، یہ بہت لیٹ آئے، لیکن اب یہ دیکھیں، مطلب اس کا مطلب یہ کہ جو محکموں نے کام کرنا تھا وہ درست انداز میں نہیں کر پائے، نہیں کیا، انہوں نے لیٹ، اگر کیا ہوتا تو انہوں نے نوکریاں جو دی ہیں نا اس میں آپ یہ دیکھیں، آج شہباز آپ کا سینئر جو ہے وہ آج سعودی عرب میں پورا کنٹری مینیجر ہے پی آئی اے کا، ٹھیک ہے، منظور جونیئر لاہور ایئرپورٹ پہ، آپ کے جو دنیا کے بہترین ایئرپورٹس ہیں وہاں پہ آپ کے اکیلے کھلاڑی بیٹھے ہوئے ہیں، کسٹم میں اپنا اصلاح الدین بھی گئے، توقیر ڈار یہاں پہ توقیر ڈار ڈپٹی کلیکٹر ہیں، اپنا آپ کے حسن سردار، قاسم خان رنگ روڈ پولیس کے، قاسم رنگ روڈ پولیس کے، لیکن لیٹ 90s میں ختم ہو گیا، لیکن یہ 90s میں چلی گئی۔ میرا یہ کہنا ہے کہ آپ ریجنل کرکٹ لائیں لیکن اداروں کو کہیں کہ ان کی سپورٹ کریں، ہر ٹیم جو میدان میں اترے ریجنل کرکٹ کی اس کی بیک پہ کسی ایک بینک کا نام، دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ بینک آپ نیشنلائز ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنا آپ سوری نیشنلائز کر رہا ہوں، آپ ان کو فروخت کر دیا ہے، ٹھیک ہے، بینک اب سرکاری اس طرح نہیں رہے۔ ایک زمانے میں پی آئی اے تھی، وابڈا تھی، یہ تمام ٹیمیں بہت تگڑی تھیں، ان کو پیسہ دیا جاتا تھا، سپورٹس فنڈز بہت زیادہ تھے، ان کھلاڑیوں کو باقاعدہ اے بی سی اپنی ٹیم انہوں نے بنائی۔ اب آپ کو بات بتاؤں، ایک جو آپ نے محکموں کی بات کی ہے نا، محکموں کے جو
کھیلوں کے شعبوں کے سربراہ ہیں وہ اپنے کھلاڑیوں کو جو کرکٹ کے ہیں یا دوسرے کرکٹ میں بالخصوص وہ کہتے ہیں جی وہ ان کے لیے ایک جو اٹریکشن ہے نا کرکٹ میں اپنی کرکٹ ٹیم میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ٹورنامنٹ جیتی ہیں اچھی تاکہ ہم نے گورننگ بورڈ میں رہنا ہے. یہ تو دیکھیں گورننگ باڈی میں تو چلیں تعداد بڑھا دیں لیتے ہوئے ہماری گفتگو جاری ہے پاکستان کے فرسٹ کلاس کے نظام کے حوالے سے. پروگرام میں یہاں وقت ایک بریک کے بعد آئیں گے اور پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں فرسٹ کلاس کے سٹرکچر کے اوپر, بنیادی ڈھانچے کے اوپر. پاکستان کرکٹ بورڈ اس بارے میں غور کر رہا ہے اور تجاویز لے رہا ہے کہ علاقائی ٹیموں کی کرکٹ شروع کروا دی جائے, محکموں کا کردار بدل دیا جائے, ختم نہیں ہوگا بدلا جائے گا اور وہ ریجنز کو سپورٹ کریں گے, ریجنز کو سپانسر کریں گے. علی جاسم, یہ اگر سپانسر ریجنز کو کرتے ہیں تو وہ اتنے سارے کریکٹر جو ملازم ہیں, ملازمت پہ ہیں مختلف محکموں میں, ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ وہ پہلے ہی بہت سارے مسائل ان کو درپیش ہوتے ہیں, تو ملازمتیں ختم ہو جائیں گی یا پھر یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ زیادہ ملازمت کے مواقع پیدا ہوں گے جب وہ ریجنز سپورٹ ریجنز کو آگے سپانسر کریں گے؟ تو دیکھیں جو جاب کر رہے ہیں وہ تو رہیں گے, وہ آٹومیٹکلی بینکنگ میں چلے جائیں گے اگر ان کا کرکٹ کیریئر ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. ادروائز وہ جو ہے وہ کرکٹ کھیلتے رہیں گے, کیونکہ اگر وہ اچھے ہیں تو وہ اپنے ریجن میں ایبزارب ہو جائیں گے. پرابلم ایک جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ کہ جب بھی ذکر ہوتا ہے تو ہم ان صرف ڈپارٹمنٹس کی بات کرتے ہیں جو کرکٹ کھیل رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ شاید ان کا ایک بڑا ہی اچھا سپورٹس ڈپارٹمنٹ ہے, اچھا I'm not sure کہ 2-3 کے علاوہ بینکس کے علاوہ یا اور اداروں کے علاوہ کوئی بہت ہی اچھا سیٹ اپ ہے, کیونکہ پروفیشنلزم نہیں ہے اس میں. اس لیے ہمیں یہ جو اداروں کی اسپانسرشپ ہے نا اسے اوپن رکھنا چاہیے. اسے جیسے کہتے ہیں کہ کسی کو بھی مطلب آفر کرنی چاہیے, اوپن آفر کرنی چاہیے. اور کون سے, اور آج کل پروفیشنلزم اتنی زیادہ ہے کہ I'm sure کہ دوسرے ملٹی نیشنل کمپنیز یا کوئی بھی اس کو جو اسپانسر کرنے آئے گا وہ اپنا ایک پورا سپورٹس کا سیٹ اپ بنائے گا. ٹھیک ہے. اور اس سے پلیئرس کو فائدہ ہوگا. ون آف دا ریزنز جو آپ کو بہت زیادہ ورڈ ہمارے ہاں یوز ہوتا ہے کہ انپروفیشنلزم آپ کو نظر آتی ہے ایٹ ٹائمز ان پلیئرس, اس کا بھی ایک ریزن ہے. ہماری ڈومیسٹک کرکٹ میں جب تک زیادہ پیسہ نہیں آئے گا اور وہ جو گیپ بٹوین انٹرنیشنل کرکٹ اور فرسٹ کلاس کرکٹ وہ کم نہیں کیا جائے گا, آپ بچوں کو, نئے آنے والی جنریشن کو پروفیشنلزم نہیں سکھا سکتے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ 2 چیزیں آدمی کو ڈرائیو کرتی ہیں فار سکسیس اینڈ فردر, آگے بڑھنے کے لیے, یعنی کہ آپ کو آگے جانے کے لیے 2 چیزیں صرف آپ کو ڈرائیو کرتی ہیں. ایک آپ کی پرائڈ اور دوسری انسینٹیو. انسینٹیو obviously in terms of money. اچھا, آپ کے خیال میں یہ ہو سکتا ہے کہ جتنی اچھی جو فوائد اس وقت محکموں سے مل رہے ہیں اگر وہ ریجنز کی طرف آ جاتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ تو ویسے ہی فوائد کھلاڑیوں کو مل سکیں گے یا پھر اس سے زیادہ ملنا شروع ہو جائیں گے؟ دیکھیں زیادہ ملیں گے اور سب سے امپورٹنٹ زیادہ ملیں گے, سب سے زیادہ ملیں گے اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز عمران صاحب بالکل بڑی سمپل ہے کہ یہ کمپیٹیٹو ورلڈ ہے. there is no room for ordinary cricketers anywhere. اور اس وقت ہماری فرسٹ کلاس کرکٹ میں کافی آرڈنری کرکٹرز بھی کھیل رہے ہیں, انہیں کرکٹ سے کوئی نہیں روکے گا. آئی تھنک پاکستان کرکٹ, لیکن وہ اس سطح کے کرکٹ میں پھر نہیں آ سکیں گے جو ہائیسٹ لیول کی ہے, اور وہاں آنے کے لیے انہیں اپنی قابلیت کو بہتر کرنا پڑے گا. تو آپ کرکٹ کو زیادہ کروا سکتے ہیں, کلب کرکٹ, اسکول کرکٹ, گریڈ 2 کرکٹ, لیکن جو فرسٹ کلاس کرکٹ ہے وہ آپ کو کنفائن کرنا پڑے گا ٹو لمیٹڈ, مطلب اس کے پھر درجے بن جائیں گے, کرکٹ بڑھ جائے گی, درجے اس کے بن جائیں گے. فٹ بال کی طرح ایک پریمیئر لیگ ہے, ایک ڈویژن 1 ہے, ایک ڈویژن 2 ہے, ایک ڈویژن 3 ہے, آپ اس طرح بنا سکتے ہیں. زیادہ آرگنائز ہو جائے گی آپ کے خیال میں؟ ہاں, لوگوں کو زیادہ کرکٹ کھیلنے کی اپرچونٹی پرووائڈ کریں, لیکن ٹاپ کلاس کرکٹ ایک ٹاپ کلاس صرف پلیئر کو کھیلنی چاہیے. جی آپ کو دیکھیں نا, آپ ایک چیز ہے, ایک زمانے میں صرف بینکس تھے پاکستان میں, یا پی آئی اے تھی, یا اور چند ادارے تھے جو اسپانسر کرنے کے لیے پیسہ کچھ تھا ان کے پاس. ٹھیک ہے. اب تو پرائیویٹ ملٹی نیشنل ہے آپ کا, یہ تمام جو یہ اپنا پاکستان کرکٹ بورڈ کا بڑا سپانسر جو ہے وہ کوئی سرکاری ادارہ نہیں ہے. میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اب وہ چیزیں چلی گئیں. اب آپ کبھی گراؤنڈ میں دیکھا ہے نام کون کون سے لگے ہوتے ہیں, سارے پرائیویٹ لوگ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ آپ دوسرے ملکوں کی ٹیموں کے پیچھے کبھی لکھا تو پڑھ لیں کیا لکھا ہوا ہے,
ٹھیک ہے. اب جو آئی سی سی میں جو امپائر ہے اس کے پیچھے ایمریٹس لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایمریٹس کے وہاں کون کرکٹ کھیلتا ہے بھائی؟ ٹھیک. لیکن وہ پوری دنیا میں ان کا نام چلتا ہے کرکٹ دیکھنے والے. ٹھیک ہے. لہٰذا وہ ایمریٹس لکھتے ہیں. ٹھیک. تو یہ ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو مشہور کرنے کا. پاکستان میں موبائل کا جو نیٹ ورک ہے اور جو موبائل کمپنیاں ہیں اور دوسرے سارا کچھ ہے جو موبائل بنانے والے ہیں, یہ بے تحاشا پیسہ جو ہے اچھا خرچ کرتے ہیں. جب یہ اگر فرض کر لیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ آ جاتا ہے اس کے اوپر, ریجنز کے کرکٹ کے اوپر, تو کرکٹ بورڈ کے خلاف تو مظاہرے شروع ہو جائیں گے. کیوں؟ جو محکموں میں کرکٹرز ہیں وہ تو کہیں گے ہمارا بیڑا غرق ہو رہا ہے. نہیں بھائی, ان کو کہیں نہ کہیں متبادل تو ملنا ہے نا, یہ تو نہیں ہے نا. پھر اس وقت پھر یاد ہے جب آپ کو ایک زمانے پہلے بنائی گئی تھی, نہیں جب یاد, پھر دو کرکٹ بنا دی گئی تھی. ایک محکموں کا ڈپارٹمنٹ الگ ہوا تھا, ایک علاقائی کرکٹ الگ کر دی گئی تھی. لیکن اس کا ریزلٹ مزید خراب ہوا تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ علاقائی کرکٹ میں وہ اتنے بڑے کرکٹر نہیں تھے جتنے بڑے ڈپارٹمنٹس کے پاس تھے. یہ ایک مسئلہ ہے. لیکن ایک چیز آپ جنوبی کوریا میں آپ کی ہاکی لے لیں, فٹ بال لے لیں, ان کا ایک پریزیڈنٹ تھے, مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے. انہوں نے جب ٹیم بنانی تھی, انہوں نے اپنے ملک کی جو بڑی بڑی کمپنیاں تھیں, جی ہنڈائی تھی اور یہ اپنا دوسری بڑی, ان سب کو بلایا اور ان سے کہا یہ ٹیم تمہاری ہے, یہ گیم تمہاری ہے, اس گیم کو بوسٹ کر دو. ٹھیک ہے. انہوں نے پورے ملک میں اس گیم کو بوسٹ کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے ٹیموں کو چلانے کا, یہ دنیا کے ہر ملک میں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں لوگوں کو ریڈنڈنٹ کیا جاتا ہے. جب پرائیویٹائز ہوئے ہیں بینکس, انہوں نے گولڈن ہینڈ ایک اور بات, کوئی ایسے مظاہرے نہیں ہوئے. نہیں علی ریاض صاحب, یہ چونکہ آپ پاکستان کرکٹ بورڈ سے آپ کا تعلق ہے, آپ سینئر جنرل مینیجر بھی ہیں نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے, لوگ پہلے ہی اکیڈمی کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. یہ والا اگر فارمولا اس کے اوپر عمل شروع ہو جاتا ہے تو آپ تو اور رڈار میں آ جائیں گے, توپ خانہ تیز ہو جائے گا تنقید کے اوپر. دیکھیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے پاکستان کی کرکٹ, ٹھیک ہے, اور کرکٹرز کی ویلفیئر. ٹھیک ہے. اور اس سسٹم میں کرکٹرز کی ویلفیئر ہے, کیونکہ ریئل پروفیشنلزم آئے گی, کمپیٹیٹیونیس آئے گا. ایک اچھے کرکٹر کو کھیلنا چاہیے, کسی کو کرکٹ سے روکا نہیں جا رہا. اگر وہ اس لیول پہ آ جاتا ہے جو کہ ٹاپ لیول ہے تو اسے زیادہ پیسہ ملے گا. اگر وہ بی لیول پہ رہتا ہے اسے کم پیسہ ملے گا, سی لیول پہ ہے تو اسے اور کم پیسہ ملے گا. یہ سب پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ لوگوں کو ان کی کیپیبلٹیز کے حساب سے پیسہ ملتا ہے, ویدر وہ کرکٹرز ہوں یا وہ نان کرکٹرز ہوں اداروں میں. سو آئی تھنک ایک ہارڈ سٹیپس کچھ لینے پڑیں گے, کیونکہ جب تک آپ اپنی کرکٹ میں ایک فیئرس قسم کا کمپٹیشن کریٹ نہیں کرتے اور پلیئرز کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ مجھے اس لیول پہ آنے تک ریئل ہارڈ ورک کرنا پڑے گا کیونکہ آئی ایم پیڈ فار دیٹ, اور لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ پرفارمنس نیچے گرنے سے میرے کانٹریکٹس میں بھی کمی آئے گی, اور شاید کچھ ٹائم کے بعد میں شاید بی گریڈ کرکٹ کے قابل رہ جاؤں گا, تو ہر آدمی کی فزیکل فٹنس بہتر ہوگی, اس کی فیلڈنگ لیول بہتر ہوگا, وہ اپنی بولنگ اور بیٹنگ پہ بہت زیادہ کانسنٹریٹ کرے گا. ان دی اینڈ آپ کو پیسہ ملنا چاہیے ان ریٹرن آف یور پرفارمنس. اگر آپ کی پرفارمنس اچھی ہے, ایوری تھنگ ان پاکستان کرکٹ فرام ناؤ آن ورڈ, اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے, شوڈ بی پرفارمنس بیسڈ. یہ صرف کرکٹ کے لیے نہیں ہے, میرے خیال میں تمام گیمز جو ہیں ہمیں اب کمپٹیشن پہ آنا چاہیے. اپنے ہاکی ہماری تباہ ہو چکی ہے, دیکھ لیں آپ انڈیا میں. لیکن شعیب صاحب ہاکی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہی بتایا جاتا ہے کہ کھلاڑیوں کی ملازمتیں ختم ہو گئی ہیں تو ہاکی کا شوق ختم ہو گیا. ہاکی کا پرابلم یہ ہے کہ پھر آپ نے متبادل اسٹرکچر کوئی نہیں نہ دیا, وہاں پہ پروفیشنلزم نہیں نہ لائے, متبادل اسٹرکچر نہیں ہے ان بیچاروں کے پاس. اگر جابز نہیں ہیں تو وہ کہاں جائیں گے؟ ٹھیک ہے. صرف سال کے 5 میچ یا 10 میچ میں کتنے کھلاڑی کھیل لیں گے؟ اب وہ بھی نہیں ملتے, باہر جاتے ہیں. اب وہ بھی نہیں ملتے, پاکستان سے باہر جاتے ہیں. ابھی آسٹریلیا گئی ہے, پاکستان کی ہاکی ٹیم آدھے پیسے دے کے بھیجا ان کو. وہاں جو پاکستانی ٹیم جو پاکستان سے باہر جب کھیلتے ہیں ہالینڈ میں, تو وہ ٹھیک ٹھاک پیسے ملتے ہیں, وہ کیوں نہ کھیلیں وہاں پہ؟ ٹھیک ہے. انڈیا نے اپنے ملک کے اندر جس طرح کرکٹ کی IPL کرا رہے ہیں, انہوں نے ہاکی میں بھی ایک نکالنا شروع کیا ہے. کیوں؟ وہ نیچے جا رہی ہے ان کی ہاکی بھی. انہوں نے اپنی ہاکی کو بوسٹ کرنے کے لیے ایک مقابلہ شروع کیا. ٹھیک ہے, مطلب یہ جو نظام ہے اور یہ جو پیشہ وارانہ چیزیں ہیں, انہیں ہمیں صرف کرکٹ تک ہی محدود نہیں کرنا پڑے گا, ہر کھیل میں لے کے آنا پڑے گا. جہانگیر خان کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا. جہانگیر کہتے ہیں کہ میں پوری دنیا کو قائل کر سکتا ہوں کیونکہ میں ورلڈ اسکواش کا صدر رہا, لیکن میں پاکستان میں کسی کو قائل نہیں کر سکتا کہ اسکواش کیسے. نہیں, میں نے اسکواش کے اندر میں بالکل نہیں مانتا ان لوگوں کی بات. یہ فیملی گیم ہے. اسکواش پاکستان میں صرف فیملی گیم رہی. 1 یا 2 فیملیز تھیں, وہ جب تک ٹاپ پہ رہیں
ان کے کھلاڑی رہے, ان کے بچے رہے. اسٹرکچر نہیں بنایا نا. جہانگیر خان اپنے اس کے ہاشم خان کے بعد جہانگیر خان آیا, جہانگیر کے بعد ان کی فیملی ختم ہو گئی نا, ان کے پاس کوئی کھلاڑی نہیں ہے. تو جان شیر دیکھ لیں, یہ ہم نے اس کو فائدہ نہیں اٹھایا نا. ان کھلاڑیوں نے بھی وہ چیز ڈیلیور نہیں کی اپنے جو ان کو کرنا چاہیے اگلے قوم کے لیے. دیکھیں انڈیویجولز کی بات جو ہے نا, وہ اگر ایک خاندان سے کہیں سے بھی اسکواش ہو یا کوئی بھی گیم ہو, دیکھیں جب تک پاکستانی سپورٹس میں پروفیشنلزم نہیں آئے گی اس وقت تک بہتری نہیں ڈیولپ نہیں ہوگا, اور کرکٹ کا انٹرسٹ کبھی ختم نہیں ہوگا, کیونکہ ورلڈ وائڈ کرکٹ ایک کمرشل گیم ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور آلموسٹ ہیوج انڈسٹری ہے آفٹر فٹ بال اور کچھ جو انڈیویجول گیمز ہیں لائک ٹینس آگے, ٹھیک ہے, گولف. لیکن دیکھیں ہاکی میں پیسہ نہیں ہے, اس لیے انٹرسٹ کم ہوا ہے کہ اگر وہ ادارے بند ہوتے ہیں تو ان کے پاس کوئی اپرچونٹی نہیں ہے. اس فرسٹ کلاس اسٹرکچر آپ کے خیال میں پاکستان میں, آپ دونوں کے خیال میں ریجنز کی کرکٹ زیادہ بہتر ہے اور اس سے زیادہ پروفیشنلزم اس میں آنا وہ انتہائی ضروری ہے؟ رضا حسن ہمارے کرکٹر ہیں, ان کا ڈوپ ٹیسٹ پازیٹیو آیا ابھی چند روز قبل. کوکین کے استعمال کا انکشاف ہوا ہے. یہ پاکستانی کھلاڑیوں میں ہم یہ اکثر یہ بھی سنتے آئے ہیں کہ یہ کچھ فرسٹ کلاس کے اوپر بھی پاکستان کے جو ٹاپ کرکٹرز ہیں وہ پاکستان ٹیم کی طرف سے بھی اس قسم کے معاملات میں ملوث رہے ہیں. پاکستان کی فرسٹ کلاس کرکٹ میں یہ تیزی سے کچھ چیزیں فروغ پا رہی ہیں, بری چیزیں, ان میں ایک یہ بھی ہے. اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں عمران, فائنل کامنٹس آن ریجنل کرکٹ میں دے لوں. دیکھیں اسے پروفیشنل ہونا پڑے گا, ٹھیک ہے, اس کا پورا ایک اسٹرکچر پروفیشنل ہونا پڑے گا, اور اسے پرفارمنس بیسڈ کرنا پڑے گا, ویدر وہ ڈپارٹمنٹس ہوں یا ریجنز ہوں, جو بھی پاکستان کرکٹ بورڈ فیصلہ کرے, لیکن پروفیشنل ہو, پرفارمنس بیسڈ ہو, اور اس کا ایک ماڈل ہو جس کے جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ کوڈز ہیں ان کو فالو کیا جائے, اور اس کے لیے ایک ٹائم دیا جائے. ٹھیک ہے, اس ٹائم پہ اتنا ٹارگیٹ ہے, ود ان 5 years what should be the end position whether of departments اور regions, تو پھر یہ صحیح پروفیشنل ہوگا, اور ڈومیسٹک کرکٹ میں زیادہ پیسہ آنا چاہیے. کمنگ ٹو ڈوپنگ, دیکھیں رجحان اتنا زیادہ نہیں ہے. یہ جنرلی اگر آپ پچھلا ریکارڈ دیکھیں, ایک تو پاکستان کرکٹ بورڈ کا بہت ہی اچھا فیصلہ تھا, جنرلی انٹرنیشنل لیول پہ ڈوپنگ ہوتی تھی, لیکن پچھلے 3-4 سالوں سے نیشنل ڈوپنگ سسٹم بھی ہے اور بڑا اچھا ہے. ڈاکٹر سہیل سلیم اس کے ہیڈ ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے اسے چلا رہے ہیں. اگر آپ نیشنل لیول پہ دیکھیں تو بیسیکلی جیسے عبد الرحمان, وہ کاؤنٹی کرکٹ میں پکڑے گئے, یہاں نہیں پکڑے گئے تھے. آصف ایک دفعہ ڈیورنگ IPL پکڑے گئے, کتنا پروفیشنل سسٹم ہونے کے باوجود, کیونکہ انڈیویجول لوگوں کو آپ نہیں روک سکتے. یہ آصف اور شعیب کا چیمپئنز ٹرافی میں آیا تھا وہ پاکستان, اس کے بعد بھی آصف کا کیس تھا ان IPL جو شاید ہش اپ کر دیا گیا تھا, لیکن شعیب بھی آبویسلی چیمپئنز ٹرافی میں ان کا پاکستان سے تعلق تھا, اس دوران ہوا. ان کا جو بھی ڈوپنگ, اس کا کیا رزلٹ آیا, وہ کیسے ہوا, اس کی ڈیٹیل میں نہیں میں جانا چاہتا. آپ پچھلے سالوں میں دیکھیں کہ ایک تھے میرا خیال عمر صدیق کے بڑے بھائی تھے, اور ایک فاسٹ بولر تھے سیالکوٹ سے, امید آصف. ان کا مسئلہ بیسیکلی میڈیکل تھا, کہ انہیں کچھ ایسی دوائی لینی پڑتی تھی, ایستما تھا, جو اس ممنوع ادویات میں آتا تھا. ٹھیک ہے جی. عمر صدیق کا ڈفرنٹ تھا. رضا حسن کا اس سے ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے, اس لیے کہ جنرلی جو ڈوپنگ, یہ جو ہیزڈس ڈرگز جنہیں کہتے ہیں, وہ ہیلتھ کے لیے بھی خراب ہیں, لیکن وہ مسل انہانسنگ, اسٹرینتھ انہانسنگ کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. رضا حسن ایک پلیئر ڈرگ جس کو کہتے ہیں نا, اس میں پکڑا گیا ہے, کوکین. وہ بھی ممنوع ادویات میں آتی ہے, لیکن اس کا کیس تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے دین امید آصف سے اور دوسرے جو لوگ پہلے پاکستان میں بہت ہی لمیٹڈ لوگ کہتے ہیں جس میں آئے ہیں رضا حسن, اس کے استعمال کے بعد بندہ گھنٹہ پورا بولنگ کرتا ہے, کوئی پتہ نہیں چلتا. آپ لوگوں نے اتنے نام لے لیے, بدقسمت سے کسی بڑے بڑے کا نام نہیں لیا. میں نام نہیں لوں گا, آپ کو یاد کرا دوں گا واقعات. پاکستانی ٹیم کے نہیں بہت ان سے بھی بڑے نام. پاکستانی ٹیم کے ٹیسٹ اوپنر اور وکٹ کیپر اسٹیڈیم میں بیٹھ کے چرس پیا کرتے تھے. پاکستانی ٹیم کے ایک مایا ناز آل راؤنڈر مرحوم ہو چکے ہیں, ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے. سب کے سامنے ہم نے دیکھا ہے گراؤنڈ میں وہ سائڈ نہیں, اس وقت تو ڈوپنگ نہیں ہوتی تھی. نہیں, وہ ڈوپنگ نہیں تھی. اچھا, وہ چرس کو نا, یہ اس میں گنتے ہی نہیں ہے. پھر آپ کے 3 بڑے کھلاڑی
ویسٹ انڈیز میں ساحل سمندر پہ گانجے کے ساتھ پکڑے گئے تھے. یہ آج کا نہیں ہے, یہ بڑا پرانا ہے. اور میں اب سختی ہو رہی ہے میرا خیال. میں آپ کے نام نہیں لینا چاہتا, وہ ہمارے دوست ہیں یہیں لاہور میں اپنا کیمپ لگا ہوا تھا, ان سے ملنے چلے گئے شام کو ہوٹل میں لبرٹی, تو کمرے میں پی رہے تھے سارے, 1 یا 2 تھے, 4 بیٹھے ہوئے تھے, 5 تھے, دیکھیں دھوپ جو وہ سگریٹ کا کش لگا رہے تھے, ان پر پتا چل رہا تھا کیا پی رہے ہیں. یہ آج کی چیز نہیں اب ہے. سختی ہو رہی ہے میرا خیال. چرس بہت پرانا نشہ ہے, عمران خان کے دور میں بھی ٹیم میں جاری تھا, وہ بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکے تھے. اچھا, یہ چرس ہے. یہ جو کوکین ہے یہ ڈوپنگ میں اس طرح آ جاتا ہے, لیکن یہ ایکچولی یہ نے جو کہا ہے پلیئر ڈرگ, یہ مسل اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے مسل بلڈ اپ کرے. یہ وہ نشے ہیں جو کہ جیسے آپ شراب پی لیتے ہیں نا, آپ شراب کہہ لیں, چرس کہہ لیں, کوکین کہہ لیں, یہ سارے وہ دوسرے نشے ہیں. جو ڈوپنگ ہے نا, ڈوپنگ میں تو آپ کے اندر صرف وہ دوائیاں آتی ہیں جن کے بعد آپ کو ایکسٹرا اسٹرینتھ ملتی ہے, آپ کے مسل سٹرونگ ہوتے ہیں آپ کے, یعنی کہ آپ اپنے جسم سے زیادہ کام لیتے ہیں بنسبت عام معمول کے, وہ بھی ممنوع میں آ جاتا ہے. اچھا دیکھیں وہ مسل انہانسنگ اور وہ obviously performance enhancing میں drugs استعمال ہوتا ہے. تبدیل ہو جاتے ٹھیک ہے, ہیں. ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں جب میں پلیئر ڈرگس کی بات کرتا ہوں, کافی ڈیٹیل میں بات کر دی, ہمیں میں زیادہ تر اس چیز پہ سٹک کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ obviously ڈوپنگ کے معاملے میں بہت سختی سے عمل پیرا ہے. ٹھیک ہے, پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا, اور اسے بہت ہی اچھے طریقے سے چلایا جا رہا ہے, اور نہ صرف چلایا جا رہا ہے بلکہ ایوری جو ہے ٹورنامنٹ کے دوران رینڈم ٹیسٹنگ ہوتی ہے. اور اگر آپ موجودہ کرکٹ سٹرکچر کے لحاظ سے میرا خیال ہے ہنڈریڈز آف کرکٹرز کھیل رہے ہیں, اور اس میں سے انڈیویجولی آپ ہر ایک کو اتنی ایجوکیشن دینے کے باوجود, پاکستان کرکٹ بورڈ کے ایجوکیشنل پروگرام ہے فار انٹرنیشنل ٹیمز, فار فرسٹ کلاس ٹیمز, ایچ اینڈ ایوری ریجن کو باقاعدہ لیکچر دیا جاتا ہے آن ہیزڈس ڈرگس, لیکن اس کے باوجود آپ انڈیویجولز کی مسچیف کو روک نہیں سکتے. سو آئی تھنک یہ رضا حسن کو اتنا ایجوکیٹ کرنے کے باوجود سچ اے ہائیلی ٹیلنٹڈ کرکٹر جس کا بہت ہی اچھا فیوچر تھا, اس نے اپنا بہت ہی نقصان کرایا, نہ صرف اپنا امیج خراب کیا ہے, اس نے obviously اپنے ادارے کا اور اپنی کنٹری کا امیج بھی خراب کیا ہے. سو فار اٹ از ناٹ پروون 100%, ابھی تک ایک خبر آئی ہے, لیکن اگر یہ خبر سچ ہے اور خبر کے ساتھ ساتھ یہ پروو بھی ہو جاتا ہے, تو جو میں نے پہلے بات کی کہ نہ صرف اس نے اپنا امیج خراب کیا ہے, اپنا کیریئر بھی خراب کیا ہے, اور اپنے ادارے کو بھی بدنام کیا ہے. پاکستان کے لیے بھی شکریہ, آپ کا بہت بہت شکریہ علی جا صاحب, آپ تشریف لائے. سید شعیب الدین احمد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے گفتگو سنی ہمارے ماہرین کی پاکستان کے فرسٹ کلاس کے نظام کے اوپر, پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی کے حوالے سے, اور پاکستان میں کھلاڑیوں کی جو انفرادی طور پر جو احساس ذمہ داری ہے اس کے حوالے سے. زمبابوے کی ٹیم کی آمد ہے, آئندہ ہفتے میں ایک سیکیورٹی وفد بھی آئے گا پاکستان میں, اور اس کے بعد معاملات مزید آگے بڑھیں گے, اسی دعا کے ساتھ کہ زمبابوے کا پاکستان کا دورہ بڑے عمدہ اور احسن طریقے سے اختتام پذیر ہو, اور پاکستان کے لیے نئے راستے کھلیں. پاکستان میں جو فرسٹ کلاس کا نظام کوئی بھی آ جائے اس میں پروفیشنلزم ہونا بہت ضروری ہے. کھلاڑیوں کو فرسٹ کلاس کی سطح پر, نچلی سطح پر زیادہ سے زیادہ انسینٹیوز ملنا ضروری ہیں, اور اس میں کارکردگی کی بنیاد پر کھلاڑیوں کا انتخاب, کارکردگی کی بنیاد پر آفیشلز کا انتخاب انتہائی ضروری ہے, اور ہمیں مجموعی طور پر پروفیشنلزم کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا, اور کھلاڑیوں کو اپنی ذمہ داریوں کو احساس کرتے ہوئے پاکستان کی جو ساکھ ہے اس کو بین الاقوامی سطح پر برقرار رکھتے ہوئے, اور اس کی عزت میں اضافے کے لیے کام کرنے ہوں گے. مجموعی طور پر جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں انہی کی توقع کرتے ہوئے سائن آف کرتے ہیں. حافظ عمران گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. آپ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.